صلوات علیہ محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم ملكي صلوات علیہ محمد سورہ مومنون کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ نے کہا ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین کہ پھر ہم نے جناب نوح کی قوم کے بعد ایک اور قوم پیدا کی اور ان میں سے ہی ایک رسول کو بھیجا، یعنی جب طوفان نوح آیا اور وہاں پر جتنے نافرمان تھے وہ اس میں ہلاک ہو گئے، تو پھر اللہ نے ایک نئی قوم پیدا کی۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد قوم ثمود ہے کہ جن کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا کہ ثمود در حقیقت جناب نوح کا ایک بیٹا تھا سام کے پوتے کا نام ثمود تھا، تو یہ چونکہ ان کی اولاد میں سے تھے تو قوم ثمود کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ ان کی طرف ہم نے اسی قوم میں سے ایک رسول بھیجا، وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ اور وہی بات جو تمام انبیاء کی تبلیغات میں مشترک ہے کہ انہوں نے کہا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ قوم آخرت یعنی قیامت کے دن کا انکار کرتی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان مر جائے، مرنے کے بعد جب یہ مٹی کے ساتھ مٹی مل جائے تو پھر دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا۔ تو ان کی اصلاح کے لیے جب اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے جب انہیں تبلیغ کی تو انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس دلیل ہے کہ تم اللہ کی نبی ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ میں کیا معجزہ دکھاؤں کہ پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی مجھے تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ تم پہاڑی میں سے ایک اونٹنی کو پیدا کر کے دکھاؤ۔ تو جیسے مشہور ہے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ، اب وہ معجزہ وہی ہے جو عادت کے خلاف ہو، تو ایک پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوئی۔ اور پھر جناب صالح علیہ السلام نے اپنی قوموں سے کہا کہ اس کے خاص احکامات ہیں کہ سارے جانور جہاں سے پانی پیتے ہیں، جس دن ناقہ صالح وہاں سے پانی پیے گی باقی جانور وہاں سے سیراب نہیں ہوں گے، اور تم نے اس جانور کو ستانا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ معجزے سے پیدا ہوا، وہ حضرت صالح علیہ السلام کو تخفیف دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے جو ناقہ صالح ہے اگر ہم اسے ستائیں گے تو خود نبی صالح علیہ السلام کو بھی اذیت ہوگی۔ تو ان میں سے ایسا تھا کہ ایک خاتون نے کچھ لوگوں کو یہ لالچ دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو، جس کا نام قیدار تھا اس شخص کا جو اس بدبختی کے اندر شامل تھا، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری بیٹی کے ساتھ عقد کرو تو تم صالح علیہ السلام کی ناقہ کو قتل کر دو۔ تو پھر بالآخر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو اعجاز کے ساتھ اونٹنی پیدا ہوئی اس کو قتل کر دیا۔ ایک طرف تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی ان کو جھٹلا رہے تھے، یعنی خدا کے وجود کے منکر تھے، آخرت قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آج بھی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کہ اس قوم پر جو عذاب نازل ہوا اس کے آثار باقی ہیں۔ جب نبی تبوک کی طرف جنگ کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ سے گزرے، آپ نے کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قوم ثمود پر عذاب نازل ہوا تھا، اور آپ نے کہا تھا یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ نالہ و گریہ کرتے ہوئے، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جہاں عذاب نازل ہوا وہ سعودیہ کا علاقہ، اکثر مفسرین کہتے ہیں حجاز کا علاقہ، وہاں پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اور یہ لوگ اپنے زمانے کے
انتہائی تہذیب یافتہ لوگ تھے، یعنی پختہ مکانات بناتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر زندگی بسر کرنے کے لیے محلات بناتے تھے۔ اسی طرح دنیاوی اعتبار سے اپنے زمانے کے یہ ترقی یافتہ لوگ شمار ہوتے تھے، لیکن اخلاقی حوالے سے ان کے اندر پستیاں موجود تھیں، ایمانی حوالے سے ان کے اندر پستیاں موجود تھیں۔ جب انہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کر دیا تو پھر جناب صالح نے ان کے لیے عذاب کی بد دعا کی، اور جناب صالح نے کہا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب نازل ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں ان کی رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گئے، یعنی زرد ہو گیا، نیلا پڑ گیا، پھر سیاہ پڑ گیا، اور اس کے بعد پھر ایک آسمانی نشانی کے طور پر ایک چیخ بلند ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں 3 مختلف طرح کے عذاب ان پر مسلط کیے، جس کی وجہ سے ان کی بستیوں کو مٹ کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہمیں ان آیتوں میں سبق دیتا ہے کہ یہ ایک قانون فطرت ہے کہ ایک قوم چلی جاتی ہے، اللہ دوسری قوم کو پیدا کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کائنات میں اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن نعمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ اللہ راضی تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو اپنے لوگ کے تہذیب یافتہ ترقی یافتہ لوگ تھے، پختہ مکانات اس زمانے میں کہ جہاں پر تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ پہاڑوں کو کاٹا جائے، پھر بستیاں آباد کی جائیں، اور پھر ایک تہذیب یافتہ قوم کے طور پر زندگی گزاری جائے، یہ لوگ وہاں پہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن چونکہ اللہ کی تعلیمات کے منافی کام کر رہے تھے تو پھر اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ لہٰذا انسان کے ترقی یافتہ ہونے کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم الہی تعلیمات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو فراموش نہ کریں۔ بس آخر میں ایک جملہ کہوں گا، اب چونکہ اگر ہم انہی اقوام کی اگر آج کے زمانے سے بھی موازنہ کریں، جیسے آج کل بھی ترقی یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر خدا تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جیسے ایتھیسٹ ہیں کہ وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ خدا کے وجود کے منکر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے عقل میں نہیں آتی۔ اب دیکھیے جہاں پر قرآن کی تعلیمات ہیں، ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ ہم نہیں پرکھ سکتے، بے شک عقل حجت ہے، لیکن جہاں پہ عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں وحی کے ذریعے ہم ہدایت لیتے ہیں۔ جیسے آپ سورہ بقرہ میں شروع میں پڑھتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، کہ قرآن صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، ان کی نشانی یہ ہے وہ غیب کی خبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ مثلا جنت موجود ہے، آپ عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، جہنم موجود ہے، عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، فرشتوں کا وجود ہے، عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، ہم کیسے ایمان لاتے ہیں؟ چونکہ وحی کے ذریعے ہمیں کہا گیا ہے ایمان لے کے آؤ۔ لہٰذا جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو وحی کے ذریعے ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہمارے ایمان کا جز ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اس حوالے سے یا کوئی اور آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے حضرت علی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس بندے نے مجھے شہید کرنا ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پہلے عہد و پیمان کیا تھا یا اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کو اپنی شہادت کا اگر علم تھا تو پھر گویا وہ شہادت کے لیے خود کو کیوں پیش کر رہے تھے، یا انہوں نے کوئی اللہ سے عہد و پیمان کیا ہوا تھا؟ جیسے آج جو حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا واقعہ بھی تھا، اور اس میں ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو پہلی امتوں میں بربخت ترین انسان تھا وہ تھا کہ جس نے جناب صالح کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اور آپ نے کہا آخری لوگوں میں سے بدبخت ترین انسان وہ ہوگا کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے سر پر ضرب لگائے گا ابن ملجم کی۔ اب یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو علم تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم میرا قاتل ہے، جیسے کہ صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے
کہ جب حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ظاہری طور پر نامزد ہو گئے اور لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے، تو انہی میں سے ابن ملجم بھی آگے بڑھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کریں۔ تو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے امیر المومنین کو کہا تھا کہ جو آخری امتوں میں بدبخت ترین وہ شخص ہے جو آپ کو ضرب لگائے گا، جب ابن ملجم حضرت علی کی بیعت کے لیے آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے حاضرین کو کہا اگر کوئی شخص میرا قاتل دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے، یہ میرا قاتل ہے۔ یعنی ابھی شہادت سے 4 سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ جو میرا قاتل دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے، یہ میرا قاتل ہے۔ تو ابن ملجم کہتا ہے کہ اگر میں آپ کا قاتل ہوں، میں نے آپ کو قتل کرنا ہے تو آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ مولا علی نے کہا میں تیرا قاتل نہیں ہوں، تو میرا قاتل ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کو علم تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم میرا قاتل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس رات جس شب کی صبح کو آپ کو ضرب لگائی گئی تھی، یعنی 19 ماہ رمضان کی شب، مولا علی ساری رات جب عبادت کرتے رہے اور آپ تھوڑی دیر کے بعد آسمان کو دیکھ کر ایک جملہ کہتے تھے هذه الليلة التي قد وعدت، کہ یہی وہ رات ہے جس کا علی کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام کو علم تھا کہ آج کی رات جو صبح آئے گی حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگے گی، اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ کا مشہور جملہ ہے کہ جب آپ کو ضرب لگی تو آپ نے جملہ کہا تھا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ۔ اس کا آخری حصہ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے کہ مولا علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ حضرت علی علیہ السلام اللہ کے گھر میں دنیا میں آئے اور اللہ کے گھر سے ہی دنیا سے جا رہے تھے، جیسے قرآن میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا، تو لہٰذا ان کے لیے کوئی موت یا اگر دیکھا جائے شہادت کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان ناپسند کرتا ہو، نفرت کرتا ہو، کہ وہ موت سے بھاگ رہا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً جو ان کا رسول اللہ کے ساتھ ایک عہد و پیمان تھا اور انہیں علم تھا اپنی شہادت کا، وہ اپنے اس عہد کو نبھا رہے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی